عزیز طلباء السلام علیکم۔ سال 9 کے سبق ایک وصیت کی تعمیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مشکل سوالات کے جوابات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے مولوی صاحب اور فرحت اللہ بیگ کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ مولوی صاحب سے فرحت اللہ بیگ کی ملاقات، اس مضمون ایک وصیت کی تعمیل کے لکھنے سے 1 سال پہلے مرزا فرحت اللہ بیگ کی ملاقات ریلوے اسٹیشن پر اچانک مولوی وحید الدین سلیم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ فرحت اللہ بیگ اور مولوی وحید الدین سلیم دونوں دلی سے اورنگ آباد ایک پروگرام کے سلسلے میں مولوی عبدالحق کی دعوت پر جا رہے تھے۔ دوسرا سوال ہے مولوی صاحب کا حلیہ کیسا تھا؟ تو مولوی وحید الدین سلیم کا حلیہ، مصنف فرحت اللہ بیگ کے مطابق مولوی وحید الدین سلیم کا قد متوسط تھا، جسم باری اور توند نکلی ہوئی تھی، رنگ سیاہ تھا، سفید چھوٹی داڑھی تھی، جبکہ آنکھیں نیلی اور چھوٹی تھی۔ مولوی صاحب نے شرعی پائجامہ، شیروانی اور غنابی ٹوپی، ترکی ٹوپی پہنی تھی، انگریزی جوتی کے ساتھ پاؤں میں جرابیں بھی تھیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے نہایت مہارت کے ساتھ مولوی صاحب کا حلیہ بیان کیا۔ فرحت نے مولوی صاحب کے مزاج کے بارے میں کن خیالات کے ساتھ کیا؟ مولوی صاحب کے مزاج کے بارے میں فرحت کے خیالات۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مطابق مولوی وحید الدین سلیم کے مزاج میں ظرافت کا مادہ موجود تھا، لیکن یہ ظرافت کبھی کبھار رکاکت کی حد تک پہنچ جاتی۔ مولوی صاحب کی قابلیت اور زبان پر مہارت کو فرحت اللہ بیگ نے بہت سراہا۔ اصطلاحات وضع کرنے میں بھی مولوی صاحب اپنی مثال آپ تھے۔ مولوی صاحب کی طبیعت میں کنجوسی بھی تھی۔ حیدرآباد کالج کے سالانہ جلسے میں کیا غلطی پیدا ہوئی؟ کیا غلط فہمی ہوئی؟ اچھا، یہ عزیز طلباء نوٹ کریں کہ یہ حیدرآباد نہیں اورنگ آباد ہے، کتاب میں غلط لکھا گیا ہے۔ اورنگ آباد کالج کے سالانہ جلسے میں غلط فہمی۔ اورنگ آباد کالج کے سالانہ جلسے میں مرزا فرحت اللہ بیگ ایک شخصیت مولوی کریم الدین کی بات کر رہے تھے کہ کیسے وہ دلی میں آئے اور کتابوں کا بیوپار شروع کیا۔ مرزا فرحت اپنی عادت کے مطابق ہاتھوں سے اشارے کر رہے تھے۔ مولوی وحید الدین سلیم ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ناموں کی یکسانیت اور ہاتھ کے اشاروں کی وجہ سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ مولوی کریم الدین مولوی وحید الدین کے والد تھے، کیونکہ مولوی وحید الدین کے والد بھی پانی پت سے آئے تھے اور مولوی کریم الدین کی طرح کتابوں کا بیوپار کرتے تھے۔ مولوی صاحب اپنی کفایت شعاری کے بارے میں کیا عذر پیش کرتے تھے؟ مولوی صاحب کا اپنی کفایت شعاری کے حوالے سے عذر، مولوی وحید الدین سلیم نے چونکہ ایک بڑی عمر سختی، تکلیف اور غربت میں گزاری تھی، اس لیے جب ان کو ملازمت ملی اور اچھے خاصے پیسے آنے شروع ہوئے تب بھی وہ کفایت شعاری سے کام لیتے اور کہتے کہ یہ ارزانی کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد خوش سالی شروع ہو جائے، یعنی غربت کا زمانہ ہے۔ اس ڈر سے وہ پیسے لگانے میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ ان کی کفایت شعاری نے بقول مرزا فرحت کے کنجوسی کی شکل اختیار کی تھی۔ سوال، اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی، اس جملے سے کیا مراد ہے؟ اس جملے اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے تو ان کا لہجہ سخت ہوتا۔ اب اگر کوئی چغلخور قسم کا بندہ وہ بات اس شخص کو کہہ آتا جس کے بارے میں مولوی صاحب نے بات کی ہوتی تو اس شخص کے ساتھ مولوی صاحب کا جھگڑا ضرور ہو جاتا۔ مصنف نے اس تحریر میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مولوی وحید الدین صاحب کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ آخری سوال ہے مولوی صاحب نے اصطلاحات وضع کرنے کے لیے کن اصولوں کا سہارا لیا ہے؟ تو اصطلاحات وضع کرنے کے لیے مولوی صاحب کے اصول،
مولوی وحید الدین سلیم بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اردو کے علاوہ انگریزی اصطلاحات سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اردو اصطلاحات وضع کرنے کے لیے مولوی صاحب انگریزی اصطلاحات کے اصولوں کو مد نظر رکھتے تھے۔ انگریزی اصطلاحات کی روشنی میں جو اصطلاحات مولوی صاحب نے وضع کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بہت شکریہ۔ تو جس طرح